ایک طرف 313 جانثار، دوسری طرف 1000 کفار، ایک طرف 70 اونٹ، دوسری طرف لمبی قطار، ایک طرف صرف 6 ذرائع بختر، دوسری طرف 700 تعداد، ایک طرف صرف چند تلواریں، دوسری طرف بے شمار، ایک کا انحصار نصرت خداوندی پر، دوسرے کو اپنی طاقت پر ناز، ایک طرف سارے روزے دار، دوسری طرف پیٹ بھرے سردار۔ یہ مارکہ وہ مارکہ ہے جس نے رہتی دنیا تک حق اور باطل میں لکیر کھینچ دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی عظیم فتح، غزوہ بدر روئے زمین کی پہلی جنگ جو اسلحہ اور طاقت کے بجائے ایمان اور یقین کی بنیاد پر لڑی گئی۔ غزوہ بدر وہ پہلی جنگ جس میں باپ کے سامنے بیٹا، بھائی کے سامنے بھائی اور چچا کے سامنے بھتیجا تھا۔ غزوہ بدر جس میں بے سر و سامان مٹھی بھر جانثاروں نے طاقت اور تعداد دونوں کے حساب سے بڑھتر لوگوں کو دھول چٹائی۔ غزوہ بدر جس کی قیادت خود حضور کریم خاتم النبیین نے فرمائی۔ غزوہ بدر جس میں اللہ کے حکم سے فرشتوں نے مومنین کی مدد فرمائی۔ غزوہ بدر جس میں دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جہنم واصل ہوا۔ اسی غزوے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات دیکھنے کو ملے۔ حضور نے بتایا کہ وہ نہ صرف حال کو جانتے ہیں بلکہ مستقبل کا بھی علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں۔ غزوے سے ایک روز پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ میدان جنگ میں موجود ہیں، ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، جنگی حکمت عملی بیان فرما رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مختلف مقامات پر دائرے لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں ولید مار دیا جائے گا، عتبہ اور شیبہ کو اس مقام پر جہنم واصل کر دیا جائے گا، اور پھر دوسرے دن بالکل ہو بہو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ جس مقام کی نشاندہی کی بالکل انہی جگہوں سے کفار مکہ کی لاشیں ملتی ہیں۔ اس غزوے میں بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 کافر مار دیے گئے، اتنی ہی تعداد میں قیدی بھی بنا لیے گئے، 14 صحابہ کرام بھی شہادت کا جام پی لیے۔ میدان جنگ کے اندر ہی نہیں، میدان جنگ کے باہر بھی انوکھا بڑا مختلف سا منظر ہے۔ کفار قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے، اچانک حضرت مصعب بن عمیر کی نظر ایک قیدی پر پڑتی ہے جس کو ایک صحابی نے پکڑ رکھا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی رسی ذرا کس کر باندھنا، اس کے ماں باپ بہت مالدار ہیں، اچھا فدیہ ادا کرے گے۔ یہ سنتے ہی وہ قیدی چلا اٹھتا ہے، آواز آتی ہے کہ اے مصعب، میں سگا بھائی ہوں تمہارا، تم میری مدد کرنے کے بجائے دشمن کو سختی سے باندھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ جس پر حضرت مصعب کا فرمایا گیا ایک ایک لفظ سنہرے حروف میں رقم ہوا ہے۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں اے ابو عزیز، میرے بھائی تم نہیں ہو بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو اس وقت تمہیں باندھ رہا ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہمیں بتا دیا کہ روحانی رشتہ خونی رشتے سے افضل ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے بلکہ ایسے درجنوں قصے ہیں جن میں سگے رشتوں، پیسوں اور طاقت پر ایمانی رشتوں کو فوقیت دی گئی، اور آج ہم ہیں جو ایک امت ہو کر بھی اپنی امت کا درد محسوس نہیں کر سکتے، فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ مسلم ممالک لاکھوں کی فوج رکھتے ہیں لیکن اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اس قدر کمزور ہیں کہ امدادی سامان پہنچانے کے لیے بھی اسرائیل کی ہاں کا انتظار کرتے ہیں۔ اتنے لالچی اور اتنے خود غرض ہیں کہ جو چیزیں ان کو بیچتے ہیں ان کی فروخت روک بھی نہیں سکتے۔